دوستوں، آج جمادی الاول کی 14 تاریخ ہے اور دوسری جمعرات کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ پاک کا یہ لاڈلا نام صرف اور صرف 21 بار پڑھ لو، اگلی جمعرات سے پہلے کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ اللہ والوں، یہ عمل بہت خاص ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج جمادی الاول کی 14 تاریخ ہے، دوسری جمعرات کے دن کا بہت ہی خاص عمل لے کر آیا ہوں، جسے پڑھتے ہی لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ جس حاجت کے لیے دعا مانگو گے اللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ جس کے لیے انسان خواب دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ کاش کبھی میرے پاس بھی گاڑی ہو، میرے پاس بھی بڑا گھر ہو، میرا بھی اچھا کاروبار ہو، میری حاجتیں بھی پوری ہوں، میں بھی اپنے بچوں کے اخراجات اور خواہشات کو پورا کر سکوں، میں انہیں ایک مہنگے اسکول میں اور اچھے اچھے کپڑوں کو اس کو پہنا سکوں، ان کی خواہشات اپنے بچوں کی پوری کر سکوں۔ تو اللہ والو، آج جمادی الاول کی 14 تاریخ دوسری جمعرات کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے تمام خواب، تمام حاجات، تمام خواہشات صرف 1 منٹ کے وظیفے سے پوری ہو جائیں گی۔ آپ کے وہ خواب، آپ کی وہ دعائیں، آپ کی وہ حاجات جو کئی سالوں سے پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ آج اللہ الصمد کا یہ عمل پڑھتے ہی پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والو، اللہ الصمد رب کا نام بھی ہے، قرآن پاک کی آیت بھی ہے، اور یہ وہ نام ہے جس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی بے نیازی کا پتہ چلتا ہے کہ رب جب دینے پر آتا ہے تو پھر وہ نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی وہ ہمارے اعمالوں کو دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج جمادی الاول کی 14 تاریخ دوسری جمعرات کے دن اللہ الصمد کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس کے بعد پھر جو کامیابیاں ملیں گی، آپ لوگ حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ اللہ والوں، یہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ یہ اتنا خاص عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میرا مقصد ہی دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ عمل لے کر آیا ہوں جس سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، جس سے آپ کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ آج اللہ پاک سے جو کچھ بھی مانگو گے آپ کو سب ملے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے آج جمادی الاول کی 14 تاریخ دوسری جمعرات کے دن اللہ الصمد سے رب العالمین کو پکارنا ہے۔ اللہ والوں، رب ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں جب ناراض ہو اور ہم اپنی والدہ کو راضی کر لیں تو وہ والدہ راضی ہو کر ہمارے لیے بہت اچھے کھانے بناتی ہیں، ہمیں لاڈ، ہمیں ہمارے ساتھ پیار والا معاملہ فرماتی ہیں، ہماری خواہشات کو، چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرتی ہیں۔ وہ تو رب ہے جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ اللہ والوں، ماں کے اختیار میں جو بھی ہو، ماں اپنے بچے کو دے دیتی ہے، اور سوچے رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کی جو قدرت ہے وہ تو ذرے ذرے پر ہے، اس کی بادشاہت ہر جگہ ہے، تو سوچے وہ رب آپ کو کتنا عطا کرے گا، وہ رب آپ کو کتنا نوازے گا۔ لیکن آپ لوگ اللہ رب العالمین سے توکل کے ساتھ مانگو، بھروسے کے ساتھ اور یقین کے ساتھ مانگو کہ رب مجھے دے گا۔ جس طریقے سے اپنی ماں سے ضد کرتے ہو نا، آج اس طرح سے رب سے ضد کر کے دیکھو، اور پھر دیکھنا اللہ پاک کیسا عطا کرتا ہے۔ اللہ والوں، وہ تو غیبوں سے نوازنے والا ہے، وہ تو ہماری من کی مرادوں کو ہمارے شعور سے پہلے جاننے والا ہے۔ تو سوچیں کہ وہ رب جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، ہمارے لیے یہ تمام جہان بنایا، ہمیں اپنے پیارے حبیب کا امتی بنایا، تو سوچیں وہ رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو آج اللہ الصمد کا آپ نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں جمادی الاول کی 14 تاریخ دوسری جمعرات کا دن آ جائے، آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ کو جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ اس عمل کے ذریعے اپنے آپ کو مستفیض کروا سکتے ہیں، رب کی بارگاہ میں قبول کروا سکتے ہیں۔
अब अल्लाह वालों, आप चाहो तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज असर मगरिब इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा कर सकते हैं। अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे नबी पाक से मोहब्बत का वास्ता, आज जमादुल अव्वल की 14 तारीख और दूसरी जुमेरात का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा, उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला, घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाए, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारे, अपनी इस बेवाजी जिंदगी को खूबसूरत बना ले। या रब्बे ज़ुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिबे औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा, वालदेन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, वालदेन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा, उनकी नज़रों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले, उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे, हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे ज़ुल जलाल, अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे ज़ुल जलाल, हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफ़ार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा, और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे ज़ुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे ज़ुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहाँ पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें।
تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں، سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، رب سے ہر روز استغفار کرا کریں، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کریں، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کریں۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟
آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے
ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے آخر میں قرآن پاک کا بہت ہی خاص جو ہے سورۃ الاخلاص، اس کی آیت نمبر 2 ہے، یعنی آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، لیکن آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو یا غنیوں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے، اتنا افضل ترین اور اتنا بے مثال عمل ہے کہ جس بندے نے بھی آج مٹھی بھر چینی پر یا غنی اور اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھا، اللہ رب العالمین نے بے شمار کی رحمتیں، برکتیں اس کے گھر میں نازل فرما دی۔ اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا غنیو، اللہ الصمد، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا غنیو، اللہ الصمد، دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا غنیو، اللہ الصمد، دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا غنیو اور اللہ الصمد کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 100 بار 100 ٹائمز یا غنیو اور اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس چینی پہ دم کر دیں جو چینی آپ کے پاس ہے۔ اللہ والوں، چینی ہر گھر میں موجود ہی ہوتی ہے، شاید میں آپ کو شروعات میں بتانا بھول گیا، لیکن چینی آپ نے اپنے ساتھ ضرور رکھنی ہے۔ اس وظیفے کی شرط ہے کہ مٹھی بھر چینی یا 1 پیالہ چینی آپ نے لازمی اس عمل کے ساتھ کرنی ہے۔ اب اللہ والوں، اس پہ دم کر دیں، اس پہ پھونک مار دیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے پہلے تو اپنے ہاتھ کو بلند کریں اور دعا کریں، اللہ پاک سے مانگنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین سے دعا آپ لوگوں کی تمام پریشانیوں کا حل ثابت ہوگا۔ کیونکہ اللہ والوں، ہم لوگ دعا اچھے انداز میں نہیں کرتے، ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن دعاؤں کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں جو کہ گستاخی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے بہترین انداز میں، اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں
آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے اور دعا بھی اتنی ہی زیادہ روحانیت والے انداز میں اور نورانیت والے انداز میں کرنی ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت بالخصوص فرمائے گا۔ اب اللہ والو دعا کر لی آپ لوگوں نے، اب اس چینی کا کیا کرنا ہے؟ کیونکہ چینی اگر آپ لوگ بتائی گئی جگہ پر نہیں رکھیں گے تو وظیفہ ادھورا رہے گا۔ اب اس چینی کے آپ لوگ 2-4 کام کر سکتے ہیں، یا تو کسی ایسے غریب کے گھر میں بھجوا دیں جہاں پر ضرورت ہو، دوسرا آپ لوگ کچھ میٹھا بنائیں اور کسی یتیم کے گھر پہنچا دیں، یا کوئی مستحق ہو اس کو وہ میٹھا کھلا دیں، تو یہ بھی آپ کا عمل ہو جائے گا۔ یا پھر آپ اس چینی سے کچھ یعنی کہ ایسا بنائیں کہ وہ گولیوں کی ٹائپ ہو اور وہ آپ مچھلی کو کھلا دیں، تو یہ عمل جب بھی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں چیٹیاں وغیرہ کھا لیں تو وہ آپ لوگ اپنے گھر کے کونے میں یا پھر آپ لوگ اپنی چھت پہ ڈال دیں یا پھر کسی پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں، تو بآسانی چیونٹیاں وغیرہ جو ہے وہ اس چینی کو کھا لیں گی، آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ احتیاط ایک ہی کرنی ہے، کسی کے پاؤں کے نیچے وہ چینی کے دانے نہ آئیں۔ تو اللہ والوں یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کا اچھے انداز میں ہو جائے گا۔ اپنی طرف سے آپ لوگ پوری کوشش کریں، باقی اللہ رب العالمین ہم سب کے نیتوں کو جاننے والا ہے۔ اب اللہ والوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔